الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس۔ یہ جو باب شروع ہو رہا ہے اس میں سفر کے آداب، سفر کی ابتدا کے احکامات، درمیان سفر کے احکامات بیان ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس قافلے کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ نہیں چلتے جس میں کتا ہو یا گھنٹی کی آواز ہو۔ سفر کے دوران کتے کا ساتھ رکھنا اگر حفاظت کے لیے ہو تو شرعاً جائز ہے اور اس کی اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ حفاظت کے لیے ہو، چاہے انسانوں کی یا جانوروں کی، جیسے رات کو قافلہ رکتا ہے اس کے لیے، تو اس کی تو اجازت ہے۔ شوقیہ کتا پالنا حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ جو کتے پالے جاتے ہیں یہ حفاظت کے کتے نہیں ہیں، بلی جتنا ان کا جسم ہوتا ہے اور شوقیہ ان کو گھروں میں رکھا جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ ایسے گھر کو محروم کر دیتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ جی یہ آپ کی حدیثوں میں جو آتا ہے کہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں کتے ہوتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، پھر تو ہماری روح بھی قبض نہیں ہوگی۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو فرشتہ کتے کی روح قبض کرے گا وہ تیری بھی کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح جرس، اور ایک لفظ حدیث میں آتا ہے مزمار، جمع اس کی مزامیر آتی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے وہ روایت نقل کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، کہ گھنٹی یہ شیطان کے گانے بجانے کے آلات میں سے ہے۔ مزمار، مزامیر۔ سفر کے دوران ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ گھنٹی یا گھنٹال وہ لٹکا کر رکھتے اور اس کو بجاتے رہتے تھے، اسی طرح سفر کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں سفر کے دوران گانے سنے جاتے ہیں اور اس کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ سفر کے دوران جتنا لمبا سفر ہوگا اتنے ہی نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے۔ اس کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو، حمد و نعت کا اہتمام ہو تو انسان بہت بڑے گناہ سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر عادت بن گئی، حدیث میں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لکسر المزامیر، مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑ دوں۔ تو گھروں میں گانے بجانے کی آواز ہوگی، اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ اگر سفر میں گانے بجانے کی آواز ہوگی، اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ اور اگر قرآن کریم کی تلاوت ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے۔ اور اس کے آثار پہلے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں تو گھر میں خیر و برکت بھی نظر آتی تھی، رحمتیں بھی نظر آتی تھیں۔ آج ہر گھر میں پریشانیاں اور اذیت والی زندگی، اس کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے وہ راستے چھوڑ دیے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے۔ گھر کو گانے بجانے کے آلات سے پاک رکھنا یہ دنیاوی پرسکون زندگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ